جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا کام لیا اور انہی کی اولاد میں آخری نبی کو بھیجا، یعنی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب آتے ہیں ہر نبی اور ہر نبی کے حالات پر. ایک آیت ایسی ہے جو قرآن میں تمام نبیوں کے حالات بیان کرتی ہے. وہ آیت ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ اللہ نے ان پر تنگی بھیجی، والضراء تکلیف بھیجی، اور ان کو جھنجھوڑا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ وہ پیغمبر یعنی وہ نبی اور ان کے ماننے والے پریشان ہو کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ. سوچو کہ نبی کا صبر بہت بڑا ہوتا ہے، پیغمبر کا صبر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے حالات ہو گئے کہ نبی اور پیغمبر خود زبان سے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنے حالات. تو ان کے ماننے والے بھی بہت کم تھے، حضرت آدم کے ماننے والے بہت کم، حضرت نوح کے ماننے والے بہت کم، اور حضرت ابراہیم کے ماننے والے بہت کم، حضرت اسحاق کے، حضرت یعقوب کے، حضرت یوسف کے. تو تعداد کم تھی، انکار کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، تو ظلم کا ماحول تھا. تو یہ سب کہنے لگے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. تو اللہ نے جواب دیا کہ سن لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، نزدیک ہے. آدمی حالات میں جب ہوتا ہے نا تو پھر اللہ پر سے نظر ہٹ جاتی ہے، وہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہم سب زندگی میں آزماتے ہیں. کاروبار کا نقصان ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا کہیں رشتہ گیا تھا کینسل ہو گیا، شادی ٹوٹ گئی، یا طلاق ہو گئی، یا خلا ہو گیا. جتنے بھی حالات جس قسم کے ہیں، تو ہم جب اس میں پڑھتے ہیں نا تو پھر فلاں مولانا کے پاس، فلاں عامل کے پاس تعویذ لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے، اور تانترک کے پاس، اور نہ جانے کہاں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ نا امید ہو کر ہم چلے جاتے ہیں. اوپر والے سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب آگے صحابہ کے بارے میں ہے. دیکھو جب نبیوں کو کہا تو زلزال کہا، اور جب صحابہ کو کہا تو زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی جھنجھوڑا اور پکڑا اور جھنجھوڑا اور جھنجھوڑا، اتنا کہ وہ تھک گئے. صحابہ پر اتنے حالات آئے ہیں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے. حالانکہ انعام تو ملنا چاہیے تھا، نبی کا ساتھ دے رہے ہیں نا، نبی سے محبت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہر صحابی کو آزمایا. ایسے کوئی حضرت بلال، ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، چٹان ان پر رکھی گئی، لیکن ہم وہ ظلم دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت بلال کو اللہ آزما رہا ہے. حضرت بلال بے صبرے نہیں بنے، حضرت حسان بے صبرے نہیں بنے، حضرت خباب پوری آپ کی پیٹھ کو چھیل دیا گیا، بے صبرے نہیں بنے. ظاہر سی بات ہے صبر کیا. حضرت سمیہ آپ بوڑھی ہیں اور آپ کی شرمگاہ میں برچھا مارا. برچھا بہت تیز ہتھیار ہوتا ہے جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھا، اور بے لباس کر کے مارا ہے. تو اندازہ ہم اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ صحابہ پر، صحابیات پر، ولیوں پر، قطب اور ابدال پر، علماء دین پر، جو بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے، پہچان ہی اس کی یہ ہے کہ وہ پریشانیوں میں رہے گا، حالات میں رہے گا. کسی بھی نیک بندے کو اللہ نے سونے کے تخت پر نہیں بٹھایا، محلات میں نہیں پہنچایا، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ تو نبی تھے، نبی ہونے کے بعد انہیں بادشاہ بھی بنایا، لیکن یہ ان کے اللہ نے انہیں چوائس دی تھی. انہوں نے دنیا کی بادشاہی پسند کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی ان کی. لیکن ہمارے نبی
نے غربت کو پسند کیا، تکلیف کو پسند کیا، پریشانی کو پسند کیا، حالات کو پسند کیا، بھوک کو، پیاس کو پسند کیا، اس لیے کہ میری امت کے غریب جب پریشان رہے گے تو میرے حالات کو دیکھ کر انہیں تسلی ہوگی۔ تو بالکل یہ سیرت کا پیغام وہ ہے کہ جب حالات آ جائے تو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ماتم کر سکتے تھے نا، پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور پھر کچھ دن کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ دن کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، پھر چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ہر سہارا دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا۔ اگر اللہ کے نبی غم کرنے بیٹھ جاتے تو ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی کے رشتہ دار دنیا سے گیا ہے، تو اللہ کے نبی پورا سال اس کا غم کرتے۔ آپ کی بیویوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، آپ کے بیٹے کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جو حضرت ابراہیم تھے، اور بڑی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اور بہت محبت کرتے تھے۔ 2 سال کا بچہ انتقال ہوا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور مٹی اس پر ڈالی تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ تھر تھر کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قبر سے باہر نہیں نکلیں گے، اتنی دیر آپ اپنے بیٹے کے سرہانے کھڑے رہے۔ تو لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بال نہیں نوچے، اپنے سینے کو نہیں پیٹا، اور حضرت ابراہیم کی والدہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز کی تعلیم اور رہبری، رہنمائی، گائیڈنس کرتا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یتیم اور بے سہارا کہیں بھی نہیں چھوڑا، کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انعام دیا، ایمان بنایا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اب سمجھ لیجئے کہ صحابہ کو بھی آزمایا، زلزلوا زلزالا شدیدا، صبر کیا انہوں نے۔ اب مجھے بھی آزمائے گے، آپ کو بھی آزمائے گے۔ ہر ایک کی آزمائش چالو ہے، شروع ہے۔ ایسے سمجھو کہ ہم آزمائش کے زمانے میں ہیں۔